بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں، المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کی ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہو، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی دھان پر ذبح کیا گیا، اور پانے ڈال کے بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کے آس ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف سے نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوستو، اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں، سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ یہاں انہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ ذبح سے مر جائے۔ نمبر 2، خون بہنے والا خون۔ نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا، جو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا گیا ہو، مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمہ کا جانور، وہ جانور جن سے اولیاء کے اور روح کے ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو۔ اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال اور طبیب ہے۔ اس آیت میں صرف اس کو حرام فرمایا گیا جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا۔ جو لوگ ذبح کے قید نہیں لگاتے، وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 5، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ نمبر 8، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے، یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ نمبر 7، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں۔ نمبر 8، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9، وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں، پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ نمبر 10، وہ کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے گئے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم وغیرہ کی نیت کرتے تھے۔ اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا، یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا۔ نمبر 11، کسی کام وغیرہ کو حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کا کام درپیش ہوئے، تو وہ تیروں سے پانسے ڈالتے، اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے، اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ تو دوستو، آج اس تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حرام اور حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ
نازل ہوئی جو واعظ اور نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا کمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔